نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے اور وہ رہ جائے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر اور کثرت سے اس کا ذکر کر کے مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی کی اصلاح کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقہ سے سایہ حاصل کرے گا۔ اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنا چاہیے، بالخصوص جبکہ دیکھتی آنکھوں کا عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے، جس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ایک روٹی کے لقمہ سے، ایک مٹھی کھجور یا اور کوئی ایسی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک صاحب خانہ جس نے صدقہ کا حکم دیا، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکائی، تیسرا وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ یہ حدیث بیان فرما کر ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادم کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ جانتے ہو بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جو مقابلے میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو یافتہ ہو۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ وہ ہے جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو، کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا جس دن اس کو سخت احتیاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے نفس کو اللہ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے سام کیوں نہ ہو، میں تجھے اللہ جل شانہ کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا۔ اے عائشہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ در منصور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے
کھا لی جائے، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ہر شخص اتنے صدقہ کی سایہ میں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276۔ ترجمہ: حق تعالی شانو سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کا بڑھانا اس سے پہلے بہت سی روایات میں گزر چکا ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے تھا، اور دنیا میں بھی اکثر بڑھاتا ہے کہ جو شخص صدقہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے کرتا رہتا ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، البتہ اخلاص شرط ہے، ریا اور فخر نہ ہو، اور سود آخرت میں تو مٹایا ہی جاتا ہے، دنیا میں بھی اکثر برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سود اگرچہ بڑھا ہوا ہو لیکن اس کا انجام کمی کی طرف ہوتا ہے، اور عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں سود میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ایک ٹکڑا دیتا ہے اور اللہ جل شانہ کی ہاں اس قدر بڑھتا ہے کہ حد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔